ویلکم بیک ناظرین. اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں. اور بریک سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی, بہت زبردست گفتگو محترمہ غزالہ شیرازی صاحبہ 9 ربیع الاول کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ اس کو کس شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہیے, اور اس کے بارے میں حدیث نبوی کیا ہے اور ان کی سنت کیا ہے, اور بلکہ رسول خدا نے خود اس 9 ربیع الاول کو اپنی زندگی میں شان و شوکت کے ساتھ منایا اور اس چیز کی تاکید کی کہ ان کی امت کو بھی اسی طریقے سے منانا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اور ہم پھر بڑھتے ہیں اپنی مہمان کی طرف اور ان سے سوال پوچھنا چاہیں گے اسی حوالے سے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس مہینے میں جو ہے وہ تہوار کے موقع ہیں. 9 ربیع الاول کے بعد جانشین صاحب عصر بھی ہے, ان کو تاج پوشی کا بھی دن ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے عید ہے ہمارے لیے, تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے. تو اس سلسلے میں اگر آپ کچھ جو ہے وضاحت فرمائیے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح منانی چاہیے ہم کو. یہ تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام ہمارے لیے بہت ہی عید کا دن ہے اور بہت خوشی کا دن ہے کہ ہمارے وقت کے امام جناب صاحب العصر والزمان علیہ السلام کے سر اقدس پر دستار ولایت آئی ہے. اور یہ ایسی دستار ولایت اتنی ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے اور ہمارے لیے بہت ہی شادمانی ہے کہ ہمارے امام اب تک زندہ ہیں, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام عالی مقام ہماری ہر بات سے واقف و آگاہ ہیں, بے شک, اور ان کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے, بے شک, اور اگر ان کا ہاتھ ہمارے سروں پر نہ ہو تو مٹھی بھر لوگ اس طرح سے نہ عزاداری کر سکتے ہیں اور نہ تہوار منا سکتے ہیں. سرکار حجت خدا کے سر پر خالق کائنات نے دستار ولایت جو پہنچائی ہے وہ شیعان اہل بیت کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور اس دن خالق کائنات نے جنت کو بھی سجوایا اور ساری حوروں نے بھی آ کر سلامی دی اور سب نے مبارک کی دھوم دھام مچائی. اور سرکار حجت زمانہ سرکار اجر اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 10 صلوات سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں, ہم ذکر علی کے صدقے میں اظہار کے قابل ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ اشک نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے ہر دم کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل پر جاؤں. سبحان اللہ. اور یہ امامت جو ہے جو دستار امامت سرکار کے سر پر آئی ہے, یہ تا طلوع آفتاب قیامت تک رہے گی. جب اللہ کی زمین پر ایک بندہ بھی باقی رہے گا اس وقت بھی حجت خدا کا قائم رہیں گے اور اس زمین پر رہیں گے. اور انشاءاللہ العزیز جب امام ظہور بھی فرمائیں گے تو وہ بہت ہی خوبصورت دن ہوگا اور بہت ہی خوبصورت وقت ہوگا جب امام علی مقام ایک آذان بلند کریں گے خانہ کعبہ میں, اور تمام لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے امام کی طرف جانا چاہیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی اس روز زمین کو سمٹ جانے کا حکم دے گا اور لوگ امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اور انشاءاللہ خالق کائنات ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے صحیح ماننے والوں میں شامل ہو شمار کرے, اور ہم لوگوں کا کردار ہم لوگوں کے اعمال اس قابل ہو جائیں کہ امام زمانہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں, اور ہم امام زمانہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور ان کے لیے زینت بنیں. الہی آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت آپ نے علمی گفتگو کی. کیا اس دن کے حوالے سے کوئی اعمال وغیرہ بھی ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کو پڑھنا, نماز زیارت کو پڑھنا, خوشیوں کو منانا اور لوگوں کو بتانا, کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ امام زندہ ہیں لیکن اللہ کے حکم سے غائب ہیں, اور جب حکم خدا ہوگا تو وہ انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے. اور ہمیں ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خالق کائنات ان کو جلدی سے جلدی ظہور کا حکم دے اور یہ کائنات ان کے نور سے منور ہو جائے. الہی میں آمین. کیونکہ بلکہ امام تو خود بھی انتظار کر رہے ہیں, وہ خود بھی اس انتظار میں ہیں, وہ اپنے چاہنے والوں کے پاس آنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہمارے اعمال ہے, یہ ہمارا کردار ہے جو راستے میں حائل ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات
امام زمانہ کے ظہور میں تہجیل فرمائے الہی آمین، اور ہمارے الہی بچوں کو اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام علیہ السلام کے ظہور کو دیکھیں اور حضور کی زیارت سے مشرف ہو جائیں. الہی آمین. اور یہ ہماری یہ کہنا چاہیے کہ میں تو اس کو اپنی بدقسمتی سمجھتی ہوں کہ ہمارے امام ہم سے غائب ہیں، ہم امام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، اپنے مسائل بیان نہیں کر سکتے، ان سے جا کے کہہ نہیں سکتے. اس کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کی زیارت کو پڑھیں، ان کو یاد کریں، ان کے بارے میں بات کریں، ان کے معجزات لوگوں تک پہنچائیں، ان کی چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا امام آنے والا ہے انشاءاللہ. امام کی زیارت کے لحاظ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعائے عہد اگر ہر روز پڑھی جائے تو 40 دن کے بعد جو ہے خوش نصیبوں کو جو ہے وہ امام کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے. اس سلسلے اگر میں کوئی دعائے عہد کو 40 ڈیز تک پڑھتا رہے تو انشاءاللہ العزیز معصوم کا وعدہ ہے کہ اگر وہ مر بھی جائے گا تو اس کو قبر سے بھی اٹھا کر امام زمانہ کی زیارت کرائی جائے گی. الہی آمین. اور دعائے عہد کو ہمیں آمین. پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اس قابل ہو جائیں کہ امام عالی مقام کے زیارت کا شرف ہمیں بھی ملے. الہی آمین. کیونکہ ویسے دیکھیں تو بہت چھوٹی سی دعا ہے، اگر چھوٹی سی دعا اس کو اگر ایک عادت بنا لی جائے ہر روز پڑھنے کے لیے، کیونکہ بمشکل 3 منٹ لگتے ہیں یا 4 دیر نہیں منٹ، لگتی. اور اگر اس کو ایک عادت بنا لی جائے تو امام نے ایک اتنا آسان سا عمل بتایا کہ 40 دن اگر آپ روزانہ اس دعا کی جو ہے آپ تلاوت کریں تو امام جو ہے وہ یہ شرف دیتے ہیں کہ وہ آپ کو زیارت کے لیے خواب میں یا نظر آتے ہیں اس طرح سے. ہاں، اس طرح سے زیارت امام علی مقام کی، اور جو امام علیہ السلام کی نماز استغاثہ ہے امام زمانہ، جس میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، وہ بھی اگر پڑھی جائے تو وہ امام سے قرب ہوتا ہے انسان کا. اور قرب کا سب سے بڑا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں امام سے محبت ہوگی، امام سے پیار ہوگا، ہم امام کا قرب حاصل کریں گے تو نمازوں میں خضوع و خشوع آ جائے گا. سبحان اللہ. نمازوں میں وہ ایک منزل آ جائے گی جہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نماز بارگاہ عادیت میں قبول ہو رہی ہے. اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خالق کائنات ہماری نمازوں میں خضوع و خشوع عطا فرما، اور امام زمانہ سے ہمیں وہ محبت عطا فرما کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں. اور اگر ہم شام کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ دن میں کتنی مرتبہ امام کو یاد کیا، کریں. بالکل، ہم نے کتنی دفعہ امام کو یاد کیا، کتنی دفعہ دعا کی ہے کہ پالنے والا امام زمانہ کے ظہور میں تہجیل فرما. الہی آمین. الہی آمین. کاش کہ یہ تمام ہم لوگ اس باتوں کو سوچیں اور اس چیز کو اہمیت دیں. الہی آمین. اور ناظرین، آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری فون لائنز جو ہے وہ کھل چکی ہیں. اگر آپ اس پروگرام کے سلسلے میں یا اس ماہ ربیع الاول کی عظیم تاریخوں کے لحاظ سے کوئی قصیدہ، کوئی ربائی یا کچھ آپ اس پروگرام میں شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، امام کی خدمت میں ہدیتاً تبرکتاً اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہم آپ کے فون کے منتظر رہیں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو جو ہے وہ رونق بخشیں گے. اس کے ساتھ ہی میں امام کی خدمت میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ان کی مدثرائی میں جو ہے وہ قصیدہ پیش کرنا چاہتی ہوں درود کے سہارے کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آنکھوں کو ایسے گنبد خضرا دکھائی دے، آنکھوں کو ایسے گنبد خضرا دکھائی دے، پیاسے کو جیسے خواب میں دریا دکھائی دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سورج تیری نظر کی ضیا پاشیوں کا نام، یہ چاند تیرا نقش کف پا دکھائی دے. واہ، سبحان اللہ. سورج تیری نظر کی ضیا پاشیوں کا نام، یہ چاند تیرا نقش کف پا دکھائی دے. تیری تجلیوں کی طلب ہے نگاہ کو، تیری تجلیوں کی طلب ہے نگاہ کو. ہر آنکھ منتظر ہے امام زمان کے لیے، ہر دل منتظر ہے ان کی آہٹ سننے کے لیے. رخ سے ہٹا نقاب خدا را دکھائی دے، تیری تجلیوں کی طلب ہے نگاہ کو، رخ سے ہٹا نقاب خدا را دکھائی دے. سبحان اللہ. ہر پل دعائیں مانگ رہی ہوں ظہور کی، ہر پل دعائیں مانگ رہی ہوں ظہور کی، وقت نماز اس کی امامت دکھائی دے. اور تیرے ظہور کے لیے کعبہ ہے منتظر، تیرے ظہور کے لیے کعبہ ہے منتظر. صرف ہم ہی نہیں بلکہ کعبہ بھی منتظر ہے. اور الاجل آ
اے وارث کعبہ دکھائی دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اور اس کے ساتھ ہی اگر اس ماہ ربیع الاول میں آگے بڑھیں تو پھر 2 صادقین کی 17 ربیع الاول کو جو ہے عید منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا خوشی کا جو ہے وہ تہوار ہے، کیونکہ خاتم المرسلین جن کے لیے پوری کائنات جو ہے خلق کی گئی، ان کی ولادت کا دن ہے، اور ساتھ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے ولادت کا دن ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں صادقین جو ہے، جس طرح ان کی ولادت جو ہے وہ 1 تاریخ پہ ہے، ان کی حیات طیبہ میں بھی کافی مماثلت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. سرکار پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت باسعادت جو ہے، اور ساتھ میں سرکار جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے، یہ ایک ہی تاریخ میں ہے، اور ان میں مماثلت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی صادق آل محمد ہیں اور وہ بھی صادق آل محمد ہیں. اور پیغمبر گرامی اسلام کی جو ولادت ہے وہ 570 سن میں ہوئی ہے، اور وہ ولادت ایسی ولادت تھی کہ اس سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں رونما ہوئی تھی کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرت ہو گئی تھی. سرکار پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ محترمہ روایت کرتی ہیں کہ ان کو ایک آواز سنائی دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اس بچے کا نام احمد رکھا جائے. آپ ابھی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور آپ جب پیدا ہوئے تو والدہ محترمہ بھی 4 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئیں، اور 4 سال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے ذمے لے لی. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پیغمبر کی جد کے نام یاد کرنے بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان علیہ السلام. محمد والے محمد وجل فرم. یہاں پہ سسٹر میں آپ کو روکنا چاہوں گی کیونکہ ایک کال آئی، ہم کال لے لیتے ہیں. جی لیجیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں مابی کو لندن سے بول رہا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم نساء میں. آپ کو اور آپ کی مہمان کو معذب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور جنابہ میں آپ لوگوں کی باتیں سنا، حقیقت یہ ہے کہ صادقین کی مبارکباد بھی میں پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت لیکن مبارک. لوگوں سے ہم لوگوں کو سیرت لینی چاہیے. بے شک. ان کا نام لینا بھی منہ پاک ہوتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ ان لوگوں کی سیرت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے ہم کو فائدہ نہیں مل سکتا. ان کا بات کرنا، ان کی باتیں کرنا، ان کی عادتیں بتانا، یہ ایک نیکی کے کام میں شامل ہوتا ہے، اور ہماری زبان پاک ہوتی ہے ان کا نام لینے سے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک ہم صادقین کی سیرت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نہیں دیکھ سکتے. اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کے اوپر چلنے کی عادت ڈالے تاکہ ہم لوگ ان کی طرح اچھے انسان بن سکے، اور اللہ ہم لوگوں پر فضل کرے. اللہ اچھے آدمی کے اوپر فضل کرتا ہے، اور ہم بھی کوشش کریں گے ہمیں اپنے آپ کو اچھا ہو کر ثابت کرے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی باتیں کرے کہ کیا بات ہے ان لوگوں کی جو سادگی کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اندر شامل رہتے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ ہم لوگ سب ان کو یاد کریں اور ان کی یاد بندگی میں شامل ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ جانے جاتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور جنابہ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.
شکریہ بہت بہت. یہ تھے ہمارے بھائی جنہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں ان کی جو ہے شان میں، جن کی یہ صادقین کا میلاد منایا جا رہا ہے، ان کی شان میں جو ہے وہ تعریف میں انہوں نے بیان کیا اور بہت اچھی باتیں کی انہوں نے ماشاءاللہ سے. بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی میں اپنی سسٹر کی طرف بڑھتی ہوں کہ وہ اپنی بات کو جاری رکھیں. تو میں عرض کر رہی تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب عبد المطلب نے جب پالا سرکار پیغمبر گرامی اسلام کو، لیکن پھر جلدی ہی آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری سرکار عمران کے ذمہ لگا دی، سرکار حضرت عمران کے ذمہ لگائی. اور حضرت عمران نے اس ذمہ داری کو اس طریقے سے نبھایا کہ اپنے یتیم بھتیجے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ اکیلا چھوڑا، نہ پریشان ہونے دیا، سبحان اللہ. اور پورا وقت اپنے بھتیجے کے ساتھ رہے اور اس طرح سے پرورش کی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سرکار عمران کی گود میں 2 بچے جو پلے ہیں، ایک محمد ہیں اور ایک علی ہیں. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. کہنا اس گود کا اور کیا کہنا اس پرورش کا کہ پیغمبر گرامی اسلام پر اس طرح سایہ کیا ہے کہ کبھی نہ کوئی سبحان تکلیف اللہ. آنے دی، نہ سبحان کوئی اللہ. کبھی پریشانی آنے دی. سبحان اور اللہ. جب آپ کا سن بلند ہوتا ہے تو سرکار عمران ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ سرکار پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور ماں نے ایک آواز سنی تھی کہ اس بچے کا نام احمد رکھا جائے، تو پھر جب انہوں نے کہا کہ ان کا نام احمد رکھا جائے تو پورے خاندان نے پروگرام بنایا اور نام محمد تجویز ہوا. سبحان اور اللہ. وہ محمد نام جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا، اور خلقت آدم سے کئی ہزار سال پہلے خالق کائنات نے ان کے نور کو خلق کیا. اور ان کا حضرت آدم روایت کرتے ہیں کہ جب میں ابو البشر بنا تو میں نے دیکھا کچھ نور اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ صلی اللہ محمد والے محمد وجل فراج. میں نے معلوم کیا یہ کون ہے تو معلوم ہوا کہ میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہیں، اور میں فاتر ہوں یہ فاطمہ ہے، اور میں محسن ہوں یہ حسن ہے، اور میں قدیم الاحسان ہوں اور یہ میرے حسین ہیں. سرکار آدم روایت کرتے ہیں کہ میری سسٹر میں آپ کو پھر ایک دفعہ یہاں پہ روک رہی ہوں کیونکہ ایک کال آئی ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم نساء میں. میں حیدر بول رہا ہوں فرام مانچسٹر، انٹی کا اسٹوڈنٹ، اور میں دعائے فرض سنانا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. جی ضرور بیٹا. بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی اباہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصرہ ودلیل وعین حتی تسکنہ ارزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا الراحمین. اوکے خدا فی. شکریہ. صلوات. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد. وعلی محمد وجل فرمائے. ایک اور کال آئی ہے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علی صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم نساء میں. جی بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اپنے امام الزمانہ کی خدمت میں، ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی خوشی کا دن ہے اور بہت ہی خوبصورت بات خانم نے کہی اور بہت اچھی لگی مجھے یہ بات. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے امام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں سے ہم نکل ہی نہیں سک رہے. اب دیکھیے اگر آپ خطبہ پڑھیں نہج بلاغہ میں جو حضرت علیہ السلام کا خطبہ ہے 191 خطبہ متقیان کہا جاتا ہے، اس کو خطبہ امام بھی کہتے ہیں. اس پہ امام نے کتنا خوبصورت طریقے سے خطبہ بیان کیا گیا ہے، لکھا ہے. اور حقیقت میں اگر اس میں چند باتوں پہ ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کیجیے، بلکہ مجھے خود اس بات کا یقین ہے
کہ ہم امام کو دیکھ سکتے ہیں, ہم امام کی سبحان بات اللہ, کر سکتے ہیں. سبحان میرا اللہ, اپنا یہ خیال ہے, سبحان اللہ. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیاوی معاملات میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے. ہر وقت ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت کما لیں, زیادہ سے زیادہ اپنے لیے وہ چیزیں مہیا کر لیں جن کی ہمیں بذات خود, اب فرض کیجیے ہمارا ایک گاڑی ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, ہمیں ایک اور چاہیے, ایک مکان ہے تو ہمیں ایک اور چاہیے. یہ ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. اب بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ 2 نوکریاں 3 نوکریاں جب کوئی شخص کرے گا تو کہاں وہ عبادت کر سکتا ہے, کہاں وہ معرفت خداوندی پہ جا سکتا ہے. بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے آپ کا, اللہ نے آپ بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی بہترین گفتگو کی اس حوالے سے, شکریہ. ہلو ہیلو, ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی. یہ تھے بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. ہم جتنی اس کی طرف دنیا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور دنیا میں ہم لوگ اتنے مشغول ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری آخرت کیا ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں جو بھی ہم کر رہے ہیں, جیسا بھی کر رہے ہیں, سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. جب جانے ہیں تو دونوں ہاتھ کفن سے باہر ہونے ہیں, اور ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں ہونی, نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ رزق دینا خالق کائنات کا کام ہے, بے شک, اور اس کے لیے جستجو کرنا ہمارا کام ہے, اور عبادت ہم پر واجب ہے, ہم پر لازم ہے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کو جاب کے لیے جلدی اٹھنا ہے تو ہم ضرور اٹھ جائیں گے, لیکن نماز کے لیے ہم سوچتے رہ جائیں گے, ابھی ٹائم ہے, اٹھ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں دین سے دور لے کر جاتی ہیں. ان چیزوں پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اور ہم نے سیرت اہل بیت کو دیکھنا ہے. ایک اور کال آئی ہے, میں لیتی ہوں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم نساء میں. آپ کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سیما باجی, میں صدف آبدی بات کر رہی ہوں. صدف, بہت آپ کو مس کر رہے ہیں اس پروگرام میں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. بس لیکن بہت بہترین آپ پروگرام کر رہی ہیں, ماشاء اللہ. اللہ آپ کے اور عزت میں اضافہ کرے, اقبال میں اور ترقی ملے. اور ماشاءاللہ جو ہماری مہمان آئی ہوئی ہیں بہت ہی بہترین طریقے سے, جنہوں نے 9 ربیع الاول کی جو تعریف میں جو بیان کیا ہے, وہ کیا کہنے, ہمیں بہت ہی معلومات میں ہماری اضافہ ہوا ہے. ان کے لیے بھی بس دعا گو ہیں, اللہ ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم دائم رہے رکھے. اور اللہ آپ کو بھی جی, آپ نے بہت سی ایسی باتیں بھی سنی ہوں گی جو شاید ہم لوگوں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی 9 ربیع الاول کے حوالے سے. بالکل, بہت بہترین ماشاءاللہ انہوں نے بیان کیا 9 ربیع الاول کے حوالے سے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. آپ بھی بہت زبردست قسم کی ہمیں علمی گفتگو دے رہی ہیں. لیکن آپ ناظرین کے سامنے یہ وعدہ کریے کہ اگلے ہفتے آپ انشاءاللہ ضرور آئیں گی اس پروگرام میں. انشاءاللہ نہیں, میں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پوری کوشش کروں گی. میں بہت معذرت خواہوں کہ کچھ ایسی مصروفیات تھی میری, تو میں آج نہیں آ سکی. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گی, باقاعدگی کے ساتھ. بالکل جی, باقاعدگی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ میں بہت مذمت کرتی ہوں اس بات کی جو شیعہ ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے. بالکل, تو بس دل بہت اندر سے بجھے ہوئے ہیں. مومن کہیں پر بھی ہو, کسی پر بھی ظلم ہو, بہت اندر سے بجھ جاتا ہے. کل رات کو بھی ہمارے ایک بہت عزیز انکل ڈاکٹر سید یاور حسین زیدی کو ان کے کلینک میں شہید کر دیا ہے. تو بس ان کی وجہ سے بھی دل بہت اداس ہے. لیکن چلیں, یہ تو ہمارے عزیز تھے, لیکن ہر طرف یہی ظلم و ستم کا بازار گرم ہے. بس دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کا اور یہ سارے ظلم و ستم جو ہیں وہ دور ہو جائیں. الہی آمین. جی بالکل. چلیں, بہت بہترین پروگرام چل رہا ہے, میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں. تو اللہ آپ لوگوں کو صحت تندرستی کے ساتھ مزید لمبی عمر عطا کرے. خدا حافظ. شکریہ آپ کا بہت بہت. یہ تھی صدف آبدی جو ہمارے ساتھ شامل تھی پروگرام میں. ایک اور کال آئی ہے, آپ کی اجازت سے لینا چاہوں گی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں مسز علی بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی مسز علی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام جی، بس جی. بلسا میں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ لوگ کا پروگرام بہت بہترین، بہت زبردست جا رہا ہے. شکریہ بہت بہت آپ کا. ماشاءاللہ بہترین پریزنٹ کر رہی ہیں پروگرام کو، اور آپ کی گیسٹ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت انہوں نے ہمیں اچھی اور بہت علمی مفید سے جو ہے وہ انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. شکریہ آپ کا بہت بہت. اور آپ بھی کچھ حصہ لینا چاہتی ہیں اس پروگرام میں؟ آپ بھی کچھ بیان کرنا چاہیں گی؟ جی بس سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جشن ظہور پرنور سرور کائنات اور مولا ساتین کی ولادت باسعادت کے امام زمانہ کے حضور میں اور آپ سب کے حضور میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ بہت بہت. جی اور بس امام زمانہ سے یہی دعا ہے کہ امام زمانہ شیعوں پر ہونے والے مظالم میں کو کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ کم کر سکیں. جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے، کل بھی ہوئی اور چلتی رہتی ہے، بس دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. اور بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں امام زمانہ کے حضور کے جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو سکے، الہی آمین. تاکہ یہ جو خون بہہ رہا ہے ناحق خون، اس کے اندر جو ہے کچھ کمی آ سکے. اور بس 9 ربیع الاول کے حوالے سے میں ایک میسج آپ کے تھرو اپنے تمام مومنین تک پہنچانا چاہوں گی. جی ضرور ضرور. 9 ربیع الاول کو جس طریقے سے مختار نے اپنا کردار ادا کرا کہ اس نے عمر سعد، شمر اور یزید وغیرہ کے سر لا کر امام زین العابدین کے سامنے پیش کرے، اور یہ ہے کہ جس کے اوپر ہمارے امام نے خوشی کا اظہار کرا کہ جس طریقے سے ان کے آباء و اجداد کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پھر جس طریقے سے مختار نے ان کا بدلہ لیا. تو اگر ہم دیکھیں تو مختار نے تو بحیثیت اپنی شخصیت کے حساب سے مختار نے بدلہ لیا، لیکن مختار کا کردار تو وہاں پر ختم ہو گیا. لیکن اب ہم دوسرے مومنین جو ہیں، اب ہمارا کیا کردار ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو ہمارا 9 ربیع الاول کے حساب سے یہ کردار ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا ہے کہ جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو سکے، تاکہ امام زمانہ آنے کے بعد جو بدلہ مختار نے لیا تھا وہ تو مقصد ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آدھا تھا، لیکن جب امام زمانہ آئیں گے تو پھر وہ پورا بدلہ لیں گے اپنے آباء و اجداد کے اوپر کیے جانے والے مظالم کا. تو اب ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم اپنے کرداروں کو اس حد تک بلند کر لیں اور اپنے اندر اتنی تبدیلی لے کر آ جائیں کہ جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، اور ظہور ہونے کے بعد پھر وہ اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے سکیں. الہی آمین. بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا مسز علی. یہ مانچسٹر سے تھی جو ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہوئی، اور بہت اچھا میسیج انہوں نے دیا. اچھا میسیج دیا، اور واقعی یہ وقت ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت امام کی بہت ضرورت ہے. ہر دل صدا دے رہی ہے امام کو، ہر روح پکارے امام کو، لیکن ابھی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پوری طور پہ تیار نہیں کیا. کیوں نہیں تیار کیا؟ اس وجہ سے کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں. امام تو خود آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کمی تو آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس قابل ہو جائیں نا کہ امام تشریف لے آئیں. اور یہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں پنڈی میں کس قدر وہ چٹیاں ہٹیاں امام بارگاہ میں، اور یہ سوچیں کہ وہ مصیبت آئی ہے. عید میلاد النبی منا رہے تھے وہاں پر، اور جنہوں نے مارا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس خوشی کے موقع پر جو پیغمبر کی خوشی پیغمبر کی خوشی، تو پیغمبر تو سارے مسلمانوں کو دیکھ لینا چاہیے تھا. اگر وہ مسلمان ہیں تو ہم تو نہیں مانتے کہ ایسے لوگ مسلمان ہوں کہ جو اس طرح لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بم کہیں تھا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کتنے لوگ ہمارے بڑے اس میں اچھے جاننے والے لوگ ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اور ان کو تو شہادت نصیب ہو گئی. وہ تو جنت میں انشاءاللہ العزیز ضرور جائیں گے. وہ مولا کا نام دے رہے تھے اور ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگوں کو بہت دکھی کر گئے ہیں، بہت دکھی کر گئے. جی بالکل. اس خوشی کے موقع پر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ خوشی ادھوری سی رہ گئی ہے، کیونکہ یہ تکلیفیں جب ہم دیکھتے ہیں جو کچھ حالات ہو رہے ہیں اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں، ایک مخصوص پاکستان ہی نہیں، آپ جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اب ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی اس خوشی کے حوالے سے ہماری اور بھی بہت ساری گفتگو جو ہے مسز شیرازی کے ساتھ جاری رہے گی. تو چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ایک بار پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے خدا حافظ.